اور عزیز بچوں، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی آدمی کو مسجد میں دیکھو کہ وہ آتا جاتا ہے، وہ مسجد میں آنے جانے کا عادی ہے، فَاشْهِدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ مومن ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے پڑھی سورہ توبہ کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے مرتدین کے لیے یا کافروں کے لیے کہا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں۔ اب توبہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو اب ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کا جان اور مال سب محفوظ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، متفق علیہ۔ کہا کہ جب وہ گواہی دے دیں دونوں باتوں کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو کہا کہ اب انہوں نے اپنے جانوں کو، مالوں کو محفوظ کر لیا مجھ سے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کو پہچاننے کی دلیل کیا ہے، مومن کو کیسے پہچانا جائے، مسلمان کو کیسے پہچانا جائے کہ وہ مسلمان ہے۔ بھائی کلمہ پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ کلمہ بہت سارے آج کافر غیر مسلم کلمہ پڑھ دیں، بھائی تعلیم کا زمانہ ہے، سب جانتے ہیں، آج ماحول ایسا ہے، بہت ساری صورتیں یاد ہوتی ہیں کافروں کو۔ آج کوئی کلمہ پڑھ دے تو کلمہ پڑھنے سے اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں بھی قرآن کی آیتیں آتی ہیں اور جہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، دو چیز زیادہ آتا ہے، بھائی نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو اب گویا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر پہلی چیز کیا ہے؟ نماز ہی ہے، اور نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے آپ کے پاس اور کہا تھا اللہ کے رسول ہمیں سب منظور ہے لیکن نماز سے معاف کر دیجئے، کہا کہ نہیں، پھر تمہارا اسلام ہمیں قبول نہیں، بھگا دیا۔ کہا کہ کلمہ پڑھتے ہو، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو نماز بہت ضروری چیز ہے۔ میرے بھائیوں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا تو معاذ خود کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل یمن کی طرف بھیجا، یمن والوں کی طرف بھیجا، تو کیا کہا؟ انکا تاتی قوما من اہل الکتاب، کہ تو اہل کتاب کے ایک قوم کے پاس جائے گا، فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہا کہ جب ان کے پاس جا تو ان کو دعوت دے کہ ایک الہ کی گواہی دیں، یعنی اللہ ہی معبود ہے، سچا معبود ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جب اس کو مان لیں، فَعَالِمْهُمْ ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، جب وہ اس کو مان لیں، گواہی دے دیں، تو ان کو بتا کہ اللہ نے رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں،
فَإِنْهُمْ عَطَاؤُوا لِذَلِكَ، جب اس کو بھی مان لیں، فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء پر واپس کر دیا جائے گا۔ دیکھیے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اہل کتاب کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ دو باتوں کی گواہی دیں پہلے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جب مان لیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ اب اس کے بعد آپ غور کیجئے، ایک مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بھائی انسان ٹائم نہیں دے پاتا ہے، مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دے پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں چیزوں کے لیے کہا نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے۔ بھائی وقت مقرر ہے نماز کا، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جب چاہو پڑھ لو، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹائم پر پڑھنا پڑے گا۔ تو ٹائم اور مال، وقت کی قربانی دینی پڑے گی، مال کی قربانی دینی پڑے گی تو مسلمان مانا جائے گا، ورنہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو نمازی تو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، آگے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، کبھی ساتھ میں پڑھ لیا، جب چاہا پڑھ لیا۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز مقررہ وقت پر فرض ہے، یہ کہاں ہے بھائی؟ اس پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ ہم نے چاہا جب چاہے پڑھ لیں گے، وقت باقی ہے یا بعد میں پڑھ لیں گے، کام اپنا کر لو، تو یہ وقت مقررہ کہاں ہوا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جماعت، یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ صرف جماعت کے لیے، صرف جماعت کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ سارے مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نوافل اور سنتیں گھروں میں پڑھنا افضل ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے۔ آپ نے کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبر نہ بناؤ، قبروں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو گھروں کو قبر نہ بناؤ، کیا یعنی نوافل اور سنتیں گھروں میں پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا، کیا مطلب؟ پختہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا پکا کہ میں نماز کا حکم دوں، میں کسی کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں جمع کی جائیں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر نماز کا حکم دوں، فیؤذن لہا، نماز کے لیے اذان دی جائے، ثم آمر رجلا، پھر کسی آدمی کو حکم دوں، فیؤم الناس، پھر وہ لوگوں کی امامت کرے، ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، کہا پھر میں نماز وہ پڑھائے دوسرا اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، نماز میں نہیں آئے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں ان کے سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے، اور قسم کھا کر کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، میں نے ایسا ارادہ کیا۔ آپ غور کیجئے آج کیا ہے، یہ رات کی نماز اگر دیکھا جائے گھروں میں پڑے ہیں، عام طور سے رات میں گھر میں آدمی رہتا ہے، دن میں تو کاروبار کے لیے نکل جاتا ہے، تو کہا جو گھروں میں پڑے ہیں، سو رہے ہیں، نماز میں نہیں آئے ہیں، تو عشاء اور فجر عام طور سے دیکھیے گھروں میں آدمی زیادہ رہتا ہے، میں ان کو جلا دوں۔ دیکھیے آپ کتنی بھیانک سزا، زندوں کو جلا دیں، جبکہ آپ نے کہا کہ زندے کو جلانا جائز نہیں ہے۔ زندے کو کون جلائے گا؟ صرف اللہ ہی جلائے گا جو آگ کا رب ہے۔ ایک مرتبہ چونٹیاں تھیں، کسی نے جلا دیا، وہاں آگ لگا دی،
تو آپ نے کہا بھائی کس نے آگ لگائی ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا میں نے کہا کہ خبردار، کسی کو حق نہیں ہے کسی مخلوق کو وہ آگ کا عذاب دے زندہ کو، یہ تو صرف آگ والے کو زیب دیتا ہے، یعنی اللہ ہی جلا سکتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ ہمارے نبی نے جو رحمت للعالمین ہے، نماز کی بنا پر کہا کہ میں زندہ جلا دوں، اور کسی گناہ کے لیے نہیں ہے، زنا کے لیے نہیں ہے، چوری کے لیے نہیں ہے، دوسری چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے آپ نے کہا کہ میں زندہ جلا دوں۔ بھائی مسلمان اگر ہمیں، تو میرے بھائیوں نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ہوش و حواس میں انسان ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کا یعنی ثواب کتنا ہے، دیکھیے آپ جماعت کا ثواب کتنا ہے۔ آدمی گھر نماز پڑھتا ہے، ہو جائے گی نماز، ہو سکتا ہے ہو جائے، اللہ قبول کر لے، لیکن بلا عذر کے شاید اللہ قبول نہ کرے، بلا عذر کے۔ بھائی عذر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ کل اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن، تو اس کو چاہیے کہ ان نمازوں کی محافظت کرے، ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں بھی ان کے لیے پکارا جائے، یہی جہاں بھی اذان ہو تو آدمی نمازوں کی حفاظت کرے۔ فإن اللہ قد شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الہدی، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے متعین فرمائے ہیں۔ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہدایت کے طریقوں میں سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کہا کہ جو آدمی وَلَوْ تَرَكْتُمْ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ، کہا اور اگر تم اپنی نمازوں کو گھروں میں پڑھو گے جیسے کہ پیچھے رہنے والا پڑھتا ہے، لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ، اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا لَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہا کہ ہم نے اپنے آدمیوں کو دیکھا ہے، یعنی ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا صحابہ کرام کو، کہ نماز سے پیچھے رہنے والا وہی ہوتا تھا جو پکا منافق ہو، جس کا نفاق معلوم ہو کہ منافق ہے، کہ نمازوں سے وہی پیچھے رہتا تھا۔ ہم میں سے کوئی مسلمان پیچھے رہتا ہی نہیں تھا نماز سے، جو منافق ہوتا تھا کلیئر وہی پیچھے رہتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ، کیا آدمی لایا جاتا تھا، یحادا بین الرجلین، دو آدمیوں کے سہارے آدمی کو لایا جاتا تھا، حتی یقام فی الصف، جہاں تک کہ سب میں کھڑا کر دیا جاتا۔ آپ غور کیجئے کیا کہا کہ آدمی کو لایا جاتا دو آدمیوں کے سہارے، بیمار بھائی عذر ہے اس کے پاس، لیکن جماعت کی کتنی محبت تھی ان کو کہ ان کو دو آدمیوں کو سہارے لایا جاتا، یقام فی الصف، اس کو کھڑا کر دیا جاتا سب میں۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے نماز سے کتنی محبت تھی۔ اور یہ اذان کا سلسلہ جو چالو ہوا، یہ صحابہ کرام کی جماعت سے محبت کی بنا پر تو ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہیں بھائی کیسے جماعت کا ٹائم ہو جاتا، نماز ہو جاتی، صحابہ کرام کہیں بازار میں ہے کہیں ہے، گھڑیوں کا زمانہ نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نماز ہو گئی۔ صحابہ کرام کبھی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ہے بھائی، نماز جا رہی ہے ہماری، جماعت سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تب سب کو فکر تھی، تبھی تو کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، کسی نے کہا جھنڈا بلند کیا جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے۔ تو ایک صحابی تھے، ان کو بڑی فکر تھی اس کے لیے، تو ان کو خواب میں کسی نے، کوئی آیا اللہ کی طرف سے اور ناقوس بیچنے کے لیے، تو پوچھا بھائی کیا کرو گے، کہا ہم نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے، اس کو بجائیں گے۔ تو اس نے سکھایا تھا، دیکھیے یہ جماعت سے محبت، صحابہ کرام کا درد تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سکھایا تھا۔ میرے بھائیوں جماعت کا ثواب کتنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ،
متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، کہ آدمی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، وہ گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ہے، 25 گنا، ایک حدیث میں 25 گنا، ایک حدیث میں 27 گنا ہے۔ تو اس علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اللہ نے جیسے آپ کو بتایا، پہلے 25 بتایا تھا، بعد میں 27 بتا دیا، تو 27 گنا ثواب ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور تعویل کی، بہرحال 25 گنا مان لو، 25 ہی گنا، تو آپ سوچئے کتنا ثواب ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، کہا کہ وہ اس لیے کہ آدمی نے جب وضو کیا، بہترین وضو کیا، اچھی طریقے سے وضو کیا، پھر مسجد کی طرف نکلا، لا يخرجه الا الصلاة، اس کو صرف نماز ہی مسجد تک لے کر آ رہی ہے، لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجہ، کا جو بھی قدم وہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، وحطت عنہ بها خطیئۃ، اور ایک گناہ اس کا مٹاتا ہے، فَإِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ ما لم یحدث، اور کہا جب نماز پڑھ کر کے بیٹھ گیا تو کہا فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اپنی جگہ بیٹھا ہے، بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، جب تک بیٹھا ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس پر رحمت نازل کر، اس پر مہربانی فرما۔ ولا یزال فی الصلاۃ من تدر الصلاۃ، اور وہ برابر نماز میں رہتا ہے اگر وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ بھائی پہلے آ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے تو نماز کی حالت میں ہے، یا اس کے بعد بیٹھا رہ گیا مسجد میں کہ چلو عصر کی نماز پڑھ کر جائیں گے، یا عصر کی نماز پڑھ لیا، کہا مغرب کی پڑھ کر کے جائیں گے، اور نماز کے انتظار میں ہے تو برابر نماز کی حالت میں ہے۔ سوچے کتنا ثواب ہے بھائی۔ ہمارے اسلاف نا جماعت کا اتنا خیال رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے، اور اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی۔ حضرت ربیعہ بن یزید کے بارے میں آتا فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری عادت ہے، 40 سال سے میری عادت رہی ہے کہ میں ہمیشہ ظہر کی اذان سے پہلے مسجد میں موجود رہا ہوں، 40 سال سے۔ سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 50 سال سے میری تکبیر تحریمہ چھوٹی ہی نہیں ہے، 50 سال سے، بتائیے 50 سال سے تکبیر تحریمہ کسی نماز کی، بتائیے معمولی بات ہے کیا؟ کہا 50 سال سے، اور 50 سال سے میں نے لوگوں کی گردن کی گدی نہیں دیکھی ہے۔ مطلب کیا ہوا بھائی؟ یعنی ہمیشہ پہلے سب میں رہا ہوں 50 سال سے، بتائیے، کہا میں نے لوگوں کی گردن کی گدی نہیں دیکھی ہے۔ بشر بن عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے چچا آپ نکلیے، لوگوں کے بیچ میں چلتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، ان کی دعوتوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کہا بھتیجے معاذ اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ میں 25 نمازوں کے بجائے ایک نماز پڑھوں؟ کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ جمعہ کی نماز ہے یا ظہر کی نماز، مان لو ظہر کی نماز ہے، کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں لوگوں کے بیچ میں، میری نمازیں چھوٹ جائیں، میری نماز قضا ہو جائے یا چھوٹ جائے، مجھے اکیلے پڑھنا پڑے، جماعت نکل جائے، تب تو ایک ہی نماز ہوئی، اور میں جماعت سے پڑھ رہا ہوں تو 25 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو کہا تو یہ چاہتا ہے کہ میں 25 کے بجائے ایک نماز پڑھوں کیا؟ ارے بھائی ایک نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں، 25 نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف کا واقعہ آتا ہے نا کہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو بعض تو روتے تھے، جماعت چھوٹ جاتی روتے تھے، اور بعض دیکھے کہ نماز نکل گئی جماعت سے، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی، دوسرے میں چلے گئے جہاں جماعت ہو رہی ہے۔ اور بعض نے کہا نا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، اگر بیٹا مر جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اور نماز چھوٹ جائے تو کوئی تعزیت نہیں کرتا ہے۔
ایک بزرگ نے کہا کہ ارے مجھے عراق کی حکومت مل جائے نا اور میری جماعت نکل جائے، تو کہا مجھے پسند نہیں ہے، مجھے جماعت پسند ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، حکومت نہ ملے مجھے۔ میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ تبھی وہ صحابہ کرام تھے نا، دنیا پر ان کا غلبہ تبھی تھا، ان سے دنیا کانپتی تھی، تھراتی تھی، ان کے پاس تھا کیا بھائی؟ کچھ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں اس زمانے کا موازنہ کرو، مقابلہ کرو، کچھ نہیں۔ آج جو فراوانی ہے، آج جو ہماری تعداد ہے، آج جو عیش ہے نا، وہ اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ لیکن یہی خوبیاں ان کی تھیں۔ نماز نہیں ہے تو سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہے۔ آدمی نماز میں چل کر کے آتا ہے کہاں؟ گھر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بشر المشائین فی الظلم التامتی یوم القیامہ، بش بالنور التامتی بالظلم یوم القیامہ، کہ ان کو نا جو رات کے اندھیروں میں چل کر کے آتے ہیں مسجد کی طرف، کہا ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی خوشخبری دے دو، نور کی۔ بھئی رات میں آنا، رات میں آ رہا ہے، اندھیرے میں نیند خراب کر کے آ رہا ہے، گرم بستر چھوڑ کر آ رہا ہے نماز کے لیے، تو عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی جان لے کہ عشاء اور فجر کا کتنا ثواب ہے، تو کہا منافقوں کے لیے کہا گیا ہے اس زمانے میں، ارے صحابہ کرام تو آتے ہی تھے، کہا ان کو پتا چل جائے نا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، تو ان کو نا پیچھے کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی آئے، اتنا ثواب ہے۔ اور اذان اور پہلی صف کی فضیلت بیان کی نا، کہ اگر لوگ جان لے کہ پہلی صف کی اور اذان کی کیا فضیلت ہے، تو اس کے لیے قرآن اندازی کریں، کھڑے ہونے کے لیے، یعنی اتنی سبقت کریں۔ پھر کہاں ہے وہ شوق؟ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نماز نہیں ہے تو پھر مسلمان ہے کیا؟ کہاں ہے مسلمان؟ یہی پہچان بتائی حدیثوں میں کہ بھائی کافر اور مشرک کے درمیان کیا فرق ہے۔ ان بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے درمیان اور مشرک اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے اسی حالت میں مر گئے تو حشر کیا ہوگا کون جانتا ہے؟ احمد اور ابو داؤد، اس کی دارمی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے کہ من حافظ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا تو آپ نے کہا من حافظ علیہ کانت لہو نورا و برہانا و نجات یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا تو نماز اس کے لیے کیا؟ روشنی ہوگی، دلیل ہوگی کہ مسلمان تھا، وہ نجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگی نماز۔ ومن لم یکن یحافظ ومن لم یحافظ علیہ لم یکن نور و برہان و نجات، تو کہا اس کے لیے نہ تو روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہ نجات کا سبب ہوگی۔ وکانا یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا پتہ ہے؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ۔ یہ دنیا کے سب سے سرکش اور نالائق اللہ کے بندے تھے۔ اب آپ سوچئے بے نمازیوں کا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے؟ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی فرما رہے ہیں اپنا انجام، بے نمازیوں اپنا انجام دیکھ لو کس کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ آدمی جماعت سے پیچھے رہتا ہے نا تو کہا اللہ اس کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اور جو بکری نہ ریوڑ سے بچھڑ جائے تو اس کو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے۔ تو مثال ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جماعت میں نہیں شامل ہوتا، دیکھتے ہو ارے وہ کسی کام میں نہیں آتا ہے دین کے۔ بہت سارے کو گاؤں میں دیکھ لو نا، ہے اہل حدیث، کبھی سر جھکانے کی توفیق نہیں ہوتی، بیچارے جمعہ پڑھ لیے، اہل حدیث ہیں کیا؟ سارے مسلمانوں کے لیے بھائی، لیکن ہم تو اہل حدیث بنتے ہیں، خاندانی اہل حدیث ہیں ہم، خاندانی۔ کوئی پٹا لگا ہوا ہے کیا؟ چھاپ لگی ہے کیا کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ بھائی اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو قرآن اور اللہ کے رسول فرامین پر عمل کرے، وہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ نام ہو گیا، مسلمان ہیں ہم کیا؟ ارے میرے بھائیوں، حشر دیکھو اپنا کیا ہونے والا ہے قیامت کے روز، کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ اور ہو سکتا ہے کم موت آ جائے، کون جانے توبہ کی توفیق ہو کہ نہ ہو، کوئی نہیں جانتا کب موت آئے گی۔ اور اسی حال میں مر گئے تو ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو گیا۔ کتنی نمازیں جا رہی ہیں،
ارے جمعہ بھی نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ایک جمعہ پڑھتے ہو کون سا احسان کر دیتے ہو اللہ پر؟ وہ بھی نہ پڑھو، مسلمان کہاں ہو؟ کوئی شمار ہے کیا؟ فجر پڑھی ہی نہیں، فجر کی اتنی فضیلت ہے۔ جمعہ کا ایک مقصد ہے کہ مسلمان سارے چاروں طرف سے نہ، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں اس میں جمعہ نہ پڑھی جائے، سارے مسجد لوگ آئے کیا ایک مسجد میں پڑھے، تبھی تو کہتے ہیں جامع مسجد۔ کیوں؟ سارے مسلمان اکٹھا ہوں، مسلمانوں کے جو مسائل ہیں نا ان پر غور و خوض بھی کیا جائے۔ بھائی اسلامی حکومت نہیں ہے نا، اس لیے نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے میں یہی تھا کہ جب مسلمان سارے اکٹھا ہوتے تھے تو مسلمانوں کے فائدے کی ساری باتیں کی جاتی تھیں، کہاں فوج روانہ کرنا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، سارا مشورہ کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو اس کا جمعہ کا ایک فائدہ ہے۔ اور ہفتے بھر میں بھائی جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں، جو برائیاں ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالی جاتی تھی کہ ابھی مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا خرابیاں آئی ہیں۔ تو جمعہ کا ایک مقصد ہے، ورنہ زور ہی رہتی پھر۔ تو میرے بھائیوں یہ جمعہ صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں ملنے والا جب تک 5 وقتہ نمازی نہ بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے، اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واهم اکبر۔